اچھا قاری صاحب، نفاس کے متعلق بھی کچھ وضاحت کر دیں۔ جی، نفاس کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ نفاس وہ خون کہلاتا ہے کہ جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے اس کے بعد جو اس کو خون آتا ہے یہ نفاس کا خون کہلاتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث پاک نمبر 649 ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقتا للنفساء 40 یوم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے نفاس کے متعلق مقرر فرمایا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہو سکتا ہے۔ نفاس ایک خون ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آ سکتا ہے، کم سے کم یہ ایک لمحے کے بعد بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جب نفاس آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، عورت کو نماز معاف ہے، نماز وہ نہیں پڑھے گی، روزہ وہ نہیں رکھے گی، قرآن پاک کی وہ تلاوت نہ زبانی کر سکتی ہے، نہ ہی وہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھ سکتی ہے، ہاتھ لگا سکتی ہے، اس کی اس کو اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں حدیث پاک بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقرد الحائض ولا النفساء، اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا ولا الجنوب، فرمایا کہ جو حائضہ عورت ہے، مینسز جس کو آ رہے ہیں، ماہواری آ رہی ہے، وہ قرآن پاک کی قرات نہیں کرے گی، قرآن پاک وہ نہیں پڑھ سکتی۔ اس طرح فرمایا کہ جو نفاس والی عورت ہے وہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی۔ اس طرح فرمایا کہ جس کے اوپر غسل فرض ہے، وہ چاہے مرد ہوتا ہے یا عورت ہو، تو وہ نہ زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، نہ ہی قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھ سکتا ہے، اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی توجہ سے سننے کے لائق ہے کہ جیسے نفاس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ کم از کم یہ ایک لمحے کے بعد بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے بعد اگر ختم ہو گیا تو 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے، 40 دن پورے کرنا لازم نہیں ہے۔ 40 دن تک کی نمازوں کی رعایت اس عورت کو ملے گی جس کو 40 دن تک نفاس یعنی خون آتا رہے گا۔ اگر پہلے ختم ہو جاتا ہے تو اس کو نماز پڑھنی پڑے گی اور اس کو پاکی بھی پھر وہ رکھنی پڑے گی، یہ اس کو خیال کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر ایک بات یہ بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ 40 دن سے اوپر اگر چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو جو 40 دن سے اوپر ہوگا یہ پھر بیماری کا خون ہوگا، جو 40 دن تک خون ہوگا یہ نفاس کا خون ہوگا۔ 40 دن کے بعد نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ 40 دن تک اگر بلڈ آتا رہتا ہے تو یہ نفاس کا خون شمار ہوگا، اس میں نمازیں بھی معاف ہیں اور روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کی قضا بعد میں عورت کرے گی۔ اس کے متعلق بھی احادیث مبارکہ واضح طور پر موجود ہیں کہ عورت نماز کیا اس کے اوپر قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر اس کو حیض آتا ہے، تو جب وہ اپنا حیض سے افاقہ ہوگا اس کو۔ اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو ہے رہنمائی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، میں نے ان سے عرض کی کہ امی جان سے کہ حیض والی عورت کا مسئلہ کس طرح ہے، یہ روزے کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی۔ روزے کی قضا کا تو آپ علماء اس دور میں بھی حکم دیتے تھے، اسی لیے اس مائی صاحبہ نے امی جان سے یہ سوال کیا کہ بھی وہ روزے کی تو قضا کرتی ہے، نماز کی قضا نہیں کرتی، یہ کیا وجہ؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ حروریتن تن انتی، کیا تم حروریہ ہو، حروری فرقے سے تم تعلق رکھتی ہو؟ یہ حروری ایک خارجی فرقہ تھا، تو فرمایا کیا تم ان سے تعلق رکھتی ہو؟ مسلمانوں کا تو یہ پختہ خیال ہے کہ عورت حیض و نفاس کے ایام کے اندر روزے کی قضا کرے گی، بعد میں نماز کی قضا اس کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے آگے ارشاد بھی فرمایا، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت میں ہے کہ قلت لست بحروریۃ، یہ حضرت معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں حروریہ فرقے سے تعلق نہیں رکھتی، ولکنی اسأل، لیکن میں خود ایک سوال کر رہی ہوں، میرا یہ سوال ہے۔ قالت کانا یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، تو آگے سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ان دنوں کے اندر ہم نماز کی قضا تو نہیں کریں، ان دنوں میں اگر ہمارے روزے رہ جاتے ہیں تو ان کی ہم بعد میں قضا
کریں گی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حکم تھا کہ نمازیں عورت کو ان دنوں کی مکمل طور پر معاف ہیں، حیض کے دنوں کی بھی اور نفاس کے دنوں کی بھی، لیکن روزہ اس وقت اس کی رخصت ہے کہ اس وقت نہیں رکھے گی، بعد میں یہ روزہ رکھے گی۔